نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا مفہوم ہے، آئینہ بن حسن حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے، خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم نہ تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کوئی سخاوت سے پیش آتے ہو۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ ان کے پاس ان کے ساتھ خر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے، اور یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے۔ سنن ابو داؤد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں 9واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کو قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، علیہ کہ وہ تم ہمارے مذہب میں پھر جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکر و وحی سمجھتے ہوں، ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز کا محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کے قوم کے کافروں کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے کہ ان گھروں میں بھی کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی، یہاں تک کہ ان کے خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے تو اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تھی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا پس وہ اللہ
اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے جو سو اللہ کی پکڑ سے بجاز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو، اور کوئی بے فکری نہیں ہوتا، کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکوروں نے یہ بات نہیں بتلائی تھی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، پس وہ نہ سن سکیں۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغام معجزات لے کر آئیں۔ پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امرار کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہ شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے۔ اگر آپ سچے ہوں، پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دیں۔ سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے، اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئیں تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیں اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر بیت الغالب کر دی، اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر رہ گئے جو خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر، اس کی میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا اعمال در آمدہ ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم کو نساء عیب دیکھا ہے بجز اس کے لیے کہ ہم کو اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئیں۔ جب وہ ہمارے پاس آئیں، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کر رہے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں پڑے رہتے ہیں، آپ کی تشریح آوری سے قبل بھی، اور آپ
آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کو تم اس کو سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کو کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، سو اب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے ہیں کیسی ہے بات ہمارے سامنے لاؤ کہ وہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں اور گھن کا کیڑا اور میڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے معجزہ تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیش، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کا دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی راہ کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو یہ خاص وقت تک کہ اس تک کا ان کو پہنچتا تو ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس میں سرزمین کے پورا پشچم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کو اور اس کے قوم کے ساختہ پردختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پرا اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا یہ قوم پر گزرا ہوا جو اپنے چند باتوں سے لگے بیٹھے تھے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ میں سے بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی ہی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کی برخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہمہ کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو اپنی حکم کرو کہ ان کے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کا کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تم نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور
اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا یہ ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قلب تھا جس میں ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی ہی بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہوئے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی ہی بری جانشینی کی۔ کیا اپنے رب کا حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلد سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنا بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔